المقول عليها وعلى غيرها كالجنس علم ماهية المقول في جواب ما هو فلا يكون إلا كليا ذاتيا مما تحته لا جزئيا ولا أرضيا فالشخص كزيد والصنف كالرومي مثلا خارجان عنها فالنوع إضافي دائما إما أن يكون النوع الحقيقي مندرجا تحت جنس كالإنسان تحت الحيوان وإما جنسا مندرجا تحت جنس آخر كالحيوان تحت النوع ففي الأول يتصادق النوع الحقيقي والإضافي وفي الثاني يوجد الإضافي بدون الحقيقي ويجوز أيضا تحقق الحقيقي بدون الإضافي فيما إذا كان النوع بسيطا لا يدل له حق حتى يكون جنسا حتى يكون جنسا وقد مثلا مثل بالنقطة وفيه مناقشة وبالجملة فالنسبة بينهما العموم من وجه. اچھا اب متن کو ذرا دیکھیں. الثانی النوع، دوسری کلی جو ہے وہ نوع ہے. اس کی تعریف کر کے دیتے ہیں. کہتے وهو المقول على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ما هو. یہ نوع کی تعریف ہے کہ نوع جو محمول ہوتا ہے کثیرین پر، ایسے کثیرین کہ وہ متفقین بالحقائق ہے، ان کی حقیقت ایک ہے، حقیقت میں وہ متفق ہے، اور ما ہوا کے جواب میں آتا ہے. جیسے آپ سوال کرتے ہیں زید و عمر و بکر ما ہم، اب ما ہوا سے آپ نے سوال کیا ما ہم، اور کثیرین آپ نے جمع کیے سوال میں زید و عمر و بکر، لیکن زید عمر بکر سب کی حقیقت کیا ہے؟ ایک. تو جواب میں کیا آئے گا؟ انسان. تو انسان نوع ہے. یہ ہے نوع کی تعریف. یہ تو ہے نوع حقیقی کی تعریف. ہاں آگے کہتے ہیں وقد یقال، کبھی کبھی نوع جو ہے وہ بولا جاتا ہے، کا اطلاق ہوتا ہے کس پر؟ علی الماہیت المقول علیہا وعلی غیرها الجنس فی جواب ما ہوا. ایسی ماہیت پر نوع بولا جاتا ہے جس ماہیت کو ایک اور ماہیت کے ساتھ ملائیں اور ما ہوا کے ساتھ سوال کریں تو جواب میں جنس آ جائے، تو اس ماہیت کو بھی نوع کہتے ہیں. مثلا دیکھو انسان ایک ماہیت ہے، اس ماہیت کو آپ نے ایک اور ماہیت کے ساتھ ملایا اور ما ہما کے ساتھ سوال کیا. آپ سوال کرتے ہیں کہ الانسان والبقر ما ہما، جواب میں کیا چیز آئے گی؟ حیوان. تو حیوان جنس ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو جواب میں جنس آ گیا. پتہ لگ گیا انسان کیا ہے؟ نوع. جس ماہیت کو آپ کسی اور ماہیت کے ساتھ ملائیں گے اور سوال کریں گے اور جواب میں جنس آ جائے تو وہ جو پہلی ماہیت آپ نے ملائی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ نوع. یا اسی طرح الانسان والشجر ما ہما، کیا ہے جواب میں؟ ہاں جسم نامن، جسم نامی جنس ہے نا، جواب میں آ گیا. پتہ لگ گیا انسان کیا ہے؟ نوع. اس طرح شجر بھی نوع ہے، کیونکہ شجر کو اگر ادھر سے کرو، شجر کو انسان سے ملا، ما ہما سے سوال کرو، پھر بھی جواب میں جسم نامی ہے، تو شجر بھی نوع. اچھا اسی طرح الانسان والحیوان والشجر ما ہم جسم النام، جواب میں جنس آ گیا. پتہ لگا حیوان بھی کیا ہے؟ نوع. انسان اور شجر تو پہلے پتہ لگ گیا تھا نا.
اب حیوان ایک ماہیت نہیں ہے، پانی ماہیت ہے، اس کو ایک اور ماہیت سے ملا تو حیوان بھی کیا بنا؟ نو. اچھا تھوڑا آگے چلیں. ہاں الحیوان والشجر والحجر ما هو جسم المطلق. حجر آ گیا نا ساتھ. حجر تو جسم نامی نہیں ہے نا، تو کوئی جسم نامی تو نہیں کہہ سکتے ہو. پتہ لگا انسان، حیوان، حجر، یہ کیا ہے؟ نام، تینوں نام. اسی طرح الانسان والجسم النامی ما هما جسم المطلق. پتہ لگا جسم نامی بھی کیا ہے؟ نام. تھوڑا آگے چلے. الانسان والجسم النامی والجسم المطلق ما هو جوہر. جوہر جنس ہے نا. پتہ لگا جسم مطلق بھی کیا ہے؟ نام. سمجھ میں آ گئی. اب جوہر کے اوپر نہیں چلتا معاملہ، کیونکہ جوہر کے اوپر جنس ہی نہیں ہے کہ اگر اس کو کسی مائیت سے ملائیں اور سوال کریں تو کیا جنس ہو، اس کے اوپر جنس ہی نہیں. سمجھ گئے ہو؟ تو ایک ماہیت کو لے لو، دوسری ماہیت یا دو تین کے ساتھ ملاؤ یا ایک کے ساتھ ملاؤ، لیکن کم از کم ایک کے ساتھ ملاؤ، اور ما ہوا سے سوال کرو. جواب میں اگر جنس آتا ہے تو ان ماہیتوں میں سے ہر ایک ماہیت کو کیا کہیں گے؟ نو. نو کا ایک معنی یہ بھی ہے، اس کو نوع اضافی کہتے ہیں. وہ پہلے والا میں نے بتایا آپ کو، نوع حقیقی کی تعریف کی پہلی. یہ کیا ہے؟ دیکھو یہ دوسرے کے بنسبت اضافی، دوسرے کے اضافت سے. تو دیکھا آپ نے کہ انسان نو ہے، کیوں کہ اس کو اگر کسی مریض سے ملاتے ہو تو جواب میں حیوان آتا، جنس آتا. انسان نو ہے کہ یہ داخل ہے کس کے تحت میں؟ حیوان کے تحت. حیوان بھی نو ہے کیونکہ اگر اس کو کسی مریض سے ملاتے ہو جواب میں کیا آتا ہے؟ جسم نامی. تو جسم نامی بھی نو ہے کیونکہ جسم نامی کو کسی مریض سے ملا تو جواب میں کیا آتا ہے؟ جسم مطلق. جسم مطلق بھی نو ہے کیونکہ اس کو کسی مریض سے ملاتے ہو جواب میں کیا آتا ہے؟ جوہر. تو یہ تمام کیا ہیں؟ انواع اضافیہ. حقیقتاً تو یہ جنس ہیں، پہلے پڑھ چکے ہو. حیوان حقیقتاً کیا ہے؟ جنس. جسم نامی کیا ہے؟ جنس. جسم مطلق کیا ہے؟ جنس. تو اجناس کہلاتے ہیں کس اعتبار سے؟ اپنی حقیقت کے اعتبار سے. نوع کہلاتے ہیں کس اعتبار سے؟ دوسرے کی اضافت کے، دوسرے کی طرف جب نسبت کرو گے تو نوع ہے. سمجھ گئے ہو؟ ترجمہ کرو. کہتے ہیں الماہیت المقولی فی جواب ما ہوا. دو چیزیں اس نے بتائی، ایک تو ماہیت ہو، دوسرا ہو جواب ما ہوا میں آئے. ما ہوا کے جواب میں آئے تو دیکھو جب اس نے کہا ماہیت ہو، نوع اضافی کیا ہونا چاہیے؟ ماہیت. تو جزئی حقیقی نکل گئی. کیا خیال ہے؟ اب نوع اضافی جزئی حقیقی ہو سکتی ہے؟ نہیں، ماہیت تو نہیں ہوتی، وہ تو شخص ہے. دوسری بات اس نے یہ کہی کہ ما ہوا کے جواب میں آئے. ما ہوا کے جواب میں، تو ما ہوا کے جواب میں کلی ذاتی آتی ہے، جو کلی عرضی ہے وہ نہیں آتی ہے. کلی ذاتی اور عرضی کا فرق پہلے پڑھ چکے ہو. کلی ذاتی کون سے ہیں حافظ صاحب؟ یہ جو کتاب ہے اس نے بتایا وہ یقال لهذه الثلاثه ذاتیات. بس پڑھا ان تین کو ذاتیات کہتے ہیں. او خارجا عنها ويقال له العرضی. کوئی چیز تو کھوپڑی میں رکھا کرو. یہ جو تین کلی ہیں، نوع، جنس اور فصل، ان کو کیا کہتے ہیں؟
ذاتی، اور خاصہ اور عرض عام کو کیا کہتے ہیں؟ عرضی. 5 کلیات ہیں نا، تو 5 میں سے 3 کو کیا کہتے ہیں؟ ذاتیات. 2 کو کیا کہتے ہیں؟ یاد رکھو یہ عرضیات. تو جب اس نے کہا کہ ما ہوا کے جواب میں آئے گا، نو اضافی میں کیا کہا؟ ما ہوا کے جواب. تو ما ہوا کے جواب میں کون سی کلیات تھی؟ ذاتی. عرضی فصل ہے، او کہ اس کا عرض عام ہے یا خاصہ ہے، دونوں میں سے کسی کے لیے بھی سوال ما ہوا سے نہیں ہوتا، وہ ایو شیء سے ہوتا ہے سوال. ابھی آ جائے گا. وہاں سوال ہوتا ہے کس سے؟ وہ ایو شیء کے جواب میں آتے ہیں، ما ہوا سے نہیں. ما ہوا کے جواب میں کلی ذاتی آتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اس نے 2 قید لگائی نا. کیا؟ ایک تو یہ کہ ماہیت ہونی چاہیے، تو کون نکل گیا؟ جو حقیقی نکل گیا کیونکہ وہ شخص ہے. دوسری قید کیا لگائی؟ کہ ما ہوا کے جواب میں آئے. تو ما ہوا کے جواب میں کون آتا ہے؟ ذاتی. تو پتہ لگ گیا کہ نوع اضافی کے لیے 2 چیزیں ہونی ضروری ہیں، ایک تو وہ کلی ہوگی اور دوسرا وہ ہوگی بھی ذاتی. سمجھ گئی؟ اس لیے دیکھو آگے کہتے فلا یکون الا کلیا ذاتیا. دیکھا جب ماہیت کا لفظ لگا دیا، ما ہوا کا جواب لگا دیا، تو اب فلا یکون، اب وہ نوع اضافی نہیں ہوگا الا کلیا ذاتیا، مگر کلی ہوگا اور ذاتی ہوگا لما تحتہ، لا جزئیا ولا عرضیا. نہ وہ جزئی ہوگا اور نہ وہ کلی عرضی ہوگا. فالشخص کزید، شخص کی مثال جیسے زید. والصنف کالرومی، عرضی کلی عرضی ہے. صنف جیسا آپ کہتے ہیں بغدادی، رومی، برطانوی، یہ سب کیا اس میں منصوب، ان کو کیا کہتے ہیں؟ صنف. یہ نکل گئے، یہ کلی عرضی، کیونکہ ایک قید عارضی کے ساتھ آپ نے اس کو مقید کر دیا. کون سا قید عارضی؟ جس مکان میں ہو رہتا ہے، جس شہر میں ہو رہتا ہے. ہم نے کہا بغدادی ہو، پاکستانی ہو، برطانوی ہو. یہ برطانیہ کوئی اس کی ذات میں داخل ہے، تو یہ کلی عارضی کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں شخص اور صنف. جیسے کرومی مثلا خارجان عنہا، پتہ لگ گیا یہ نوع اضافی سے دونوں خارج ہیں. نہ شخص جیسے زید، نہ رومی، نہ کلی عرضی جیسے رومی. یہ نوع اضافی ان میں سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے ہو؟ کیونکہ ماہیت کی قید سے کس کو نکالا؟ شخص کو. اور ما ہوا کے جواب میں آئے اس سے کس کو نکالا؟ عرضی. سمجھ میں آ گئی؟ بس اب یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ فالنوع الاضافی دائما، نوع اضافی جو ہے یہ ہمیشہ اما یکون نوعا حقیقیا، یا تو نوع حقیقی ہوگا، لیکن ایسا نوع حقیقی کہ مندرجن تحت جنس، کہ ایک جنس کے نیچے داخل ہوگا. کل انسان تحت الحیوان، جیسے انسان ہے حیوان کے نیچے داخل ہے نا. تو جب انسان کو آپ کسی ماہیت کے ساتھ ملاتے ہیں اور ما ہوا سے سوال کرتے ہیں، جواب میں کون آتا ہے؟ یہی حیوان. پتہ لگا حیوان کے نیچے داخل ہے نا وہ. تو نواقی انسان کیا ہے؟ نواقیقی. اور نوع اضافی بھی بن گیا. نوع اضافی کی تعریف بھی صادق آ گئی نا. تو نواقیقی تو پہلے سے تھا، تو نوع اضافی بھی بن گیا. وَإِمَّا جِنْسًا مُنْدَرَجًا تَحْتَ جِنْسٍ آخَرَ، اور یا نوع اضافی کیا بنے گا؟ ایک جنس جو دوسرے جنس کے نیچے داخل ہے. جس طرح میں نے مثال دی آپ کو کہ جسم نامی بھی نوع اضافی. کیوں؟ اس کو ایک ماہیت کے ساتھ ملاؤ، سوال کرو، جواب میں ہاں جس میں مطلق آئے گا. سمجھ آئی؟ کل حیوان تحت الجسم النامی، جیسے حیوان ہے. حیوان اب حقیقی طور پر کیا ہے؟ جنس، لیکن نوع اضافی بھی بن گیا کیونکہ اس کو ایک اور ماہیت سے ملاؤ، سوال کرو، جواب میں جس میں نامی آتا. ففی الاول، تو پہلی صورت میں کون سی صورت؟ صورتیں بن گئی 2. نوع اضافی کی صورتیں بن گئی 2. یا تو نوع اضافی نوع حقیقی ہوگا، اور یا جنس ہوگا.
جو دوسرے جنس کے تحت داخل ہوگا. تو جب اگر نوع اضافی نوع حقیقی بنے تو ففل اولی پہلی صورت میں کیا ہوگا؟ یتصادق النوع الحقیقی والاضافی. نوع حقیقی اور اضافی دونوں صادق آ گیا. اس کے اوپر کی نہیں آئے. انسان کے اوپر نوع حقیقی بھی صادق آتا ہے کہ نہیں؟ اے کلی مقرون علی کثیر متفقین بالحقائق بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو نوع حقیقی بھی ہے. اور اسی انسان کو ایک اور ماہر سے ملا کر سوال کرو گا ماحول سے، جواب میں کیا آئے گا؟ حیوان. تو نوع اضافی کی بھی تعریف صادق آ گئی. سمجھ گئے ہو؟ تو جو نوع حقیقی ہے انسان وہ نوع اضافی بھی بن گیا. تو نوع حقیقی اور اضافی دونوں جمع ہو گئے دونوں. اسی کہتے ہیں تصادق النوع الحقیقی والاضافی. وفی الثانی دوسری صورت میں، دوسری صورت کیا کہ جنس ہو. نوع اضافی کیا بنے؟ صرف جنس جو دوسرے جنس کے تحت داخل ہے. اس میں یوجد الاضافی بدون الحقیقی. اس میں نوع اضافی تو ہوگا لیکن نوع حقیقی. حیوان کیا ہے؟ نوع اضافی. نوع حقیقی ہے. حقیقتاً تو وہ جنس ہے. جسم نامی کیا ہے؟ نوع اضافی. نوع حقیقی ہے. حقیقتاً تو وہ جنس ہے. جسم مطلق کیا ہے؟ نوع اضافی. نوع حقیقی ہے کیونکہ حقیقتاً تو وہ جنس ہے. اس لیے کہتے ہیں ثانی صورت میں کیا ہوگا؟ یوجد الاضافی بدون الحقیقی. اضافی نوع اضافی پایا جائے گا، حقیقی نوع نہیں ہوگا. یہ تو دو صورتیں آپ کو بتا دیے. دیکھو، ایک اجتماعی صورت کہ جس میں نوع حقیقی اور نوع اضافی دونوں جمع ہو گئے. کدھر جمع ہو گئے؟ انسان میں. ایک افتراقی صورت جس میں نوع اضافی پایا گیا، حقیقی نہیں ہے. کون سی؟ حیوان جس میں نامی، جس میں مطلق. نوع اضافی ہے، حقیقی نوع نہیں ہے. دو صورتیں تو یہ ہو گئی. کہتے ہیں وہ یجوز ایضا تحقق الحقیقی بدون الاضافی فیما اذا كان النوع بسيطا لا جزء له حتى يكون جنسا. کہتے ہیں ایک صورت اور بھی ممکن ہے یہاں کہ ممکن ہے کہ نوع حقیقی پایا جائے اضافی نہ ہو. نوع حقیقی پایا جائے. ہاں، وہ کون سی صورت میں؟ فیما اذا كان النوع بسيطا لا جزء له حتى يكون جنسا. اس صورت میں جس صورت میں نوع بسیط ہو. بسیط کا معنی لا جزء له، تو اس کی جز نہ ہو. ہاں، تو جب جز نہیں تو جنس کیا بنے گا؟ تم پہلے پڑھ چکے ہو کہ جنس کیا چیز بنتی ہے؟ ہاں، اس کی جز. کلی کی نسبت جب اپنے افراد کی طرف کرو گے تو افراد کی اگر کلی جز ہے تو پھر اگر تمام مشترک ہے تو جنس بن جائے گا. تو اگر جز اس کی ہے ہی تو جنس کیا چیز بنے گی اس کے لیے؟ دیکھو، تو اب یہ جو نوع بسیط ہے یہ نوع حقیقی ہے لیکن اس کے اوپر جنس ہے کہ اس میں داخل ہو جائے، اضافی بھی بن جائے. ہاں نہیں، تو نوع حقیقی پایا گیا، نوع اضافی نہیں ہے. مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں وقد مثل بالنقطہ. علماء نے اس کی مثال دی ہے نقطے کی. نقطہ جانتے ہو؟ خط کی طرف. اگلے قول میں تفصیل آ رہی ہے. ہاں، خط کی طرف. یہ جو آپ نے رکھ دیا نا نقطہ، ڈاٹ، لیکن وہ ڈاٹ منقسم ہو جاتا ہے، ان کی تقسیم ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال یہ خط گیا ہے نا، سمجھو یہ جو کتاب کے کاغذ کی ایک طرف ہے، یہ ادھر ختم ہو گیا نا. یہ تو اس کی وہ جز، وہ آخری جز جو تقسیم قبول نہ کرے اس کو نقطہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہو؟ آٹم. آٹم تقسیم ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ خط کی طرف ہے. نقطہ جو ہے وہ خط کی طرف، لیکن طرف میں کون سی جز؟ آخری جو جس کی بالکل تقسیم نہ ہو سکے ایسی جز، اس کو نقطہ کہتے ہیں. اب دیکھو، یہ جو نقطہ ہے جس کی تقسیم ہی نہیں ہو سکتی ہے اس کی جز ہے. تقسیم ہوگی تو کوئی جز بنے گی، تو اس کی تقسیم ہی نہیں ہو سکتی تو جز کیسے بنے گی؟ تو جب جز نہیں
تو جنس تو جز ہے، تو یا تو جز ہے ہی نہیں، تو اس کی جنس ہے نہیں. تو یہ نوع بلا جنس ایسا نوع ہے کہ اس کے اوپر کوئی جنس نہیں ہے. تو یہ کون سا نوع بن گیا؟ نوع حقیقی. اور نوع اضافی یہ ہو سکتا ہے ہاں، کیونکہ اس کے اوپر جنس ہی نہیں ہے. تو دیکھو یہ نوع حقیقی پایا گیا بغیر اضافی کے، اور جس میں نامی میں کون سا پایا گیا تھا؟ اضافی پایا گیا تھا بغیر حقیقی کے. اور انسان میں کیا پایا گیا تھا؟ دونوں پائے گئے تھے. تو 3 مادے ہو گئے. تو نسبت کون سی ہو گئی؟ دونوں کے درمیان نسبت کون سی ہوگی؟ بتاؤ مجھے. 4 نسبتیں ہیں 2 کلیوں کے درمیان میں، تم پڑھتے ہو 4 نسبتیں ہوتی ہیں. یا 3 مادے ہو گئے. بہت آسان ہو گیا. 3 مادے ایک ہی نسبت میں ہیں بس. یہ کچھ نہ کچھ تو یاد رکھا کرو بھائی. دو کلیوں کے درمیان میں 4 نسبتیں ہو سکتی ہیں. 4 سے زیادہ کوئی نسبت نہیں ہے. ٹوٹل ہے 4. اور 4 میں سے 3 مادے جو ہیں یہ صرف ایک نسبت میں ہیں، ایک قسم میں. یہ تو بہت آسان ہے. ابھی صاحب نشانہ مار دو، جلدی کرو. یاد نہیں کرتے ہو نا پیچھے؟ پتہ لگ گیا کہ حاجی نیست. معلوم شد کہ حاجی نیست. تو ایک آدمی نے کہا تھا میں نے حج کیا آیا ہوں. دوسرے نے کہا کہ وہ حاجی اسود جو ہے وہ کیسا تھا؟ اس نے کہا وہ جناب وہ آپ کو سلام دے رہا تھا، وہ بہت بڑی اس کی اتنا لمبا چوڑا آدمی ہے. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عجیب مخلوق ہے، لمبا چوڑا آدمی ہے. وہ سلام دے رہا تھا. انہوں نے کہا معلوم شد حاجی نے. پتہ لگ گیا. وہ عمران ایک دن مجھے کہنے لگا کہ آپ ہمارا کوئی ٹیسٹ لیا کریں. میں تو روزانہ ٹیسٹ لیتا ہوں. ٹیسٹ کا تو یہ حال ہے. مہینے میں ایک دفعہ ٹیسٹ لیا کریں. روزانہ ٹیسٹ لیتا ہوں. پیچھے نکالو، نسبتیں نکالو، جلدی کرو. بولو. ٹھیک ہو گیا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ ان تفارقہ کلیاً فمتباینان. کیا مطلب ہو گیا اس کا؟ اگر دونوں میں تفارق ہے کلی طور پر، یعنی ایک بھی دوسرے کے کسی فرق پر صادق نہیں آتی ہے. دونوں میں سے ایک بھی دوسرے کے کسی فرق پر صادق، تباین کلی، تفارق کلی کس کو کہتے ہیں؟ یہ اس کے کسی فرق پر صادق نہیں آتی اور یہ اس کی نہیں آتی، تو متباینان ہے. ان میں نسبت تباین ہے. جیسے انسان اور حجر. انسان حجر کے کسی فرق پر صادق آتا ہے اور حجر کون سی نسبت ہوگی ان میں؟ متباینین، تباین کلی. چلو آگے چلو. ہاں اس کا کیا مطلب ہو؟ تین طرف سے. ہاں ہر ایک جو ہے وہ دوسرے کے کل افراد پر صادق آتا ہے. کل افراد، ہر ایک تصادقہ کلیاً. یہ کلی اس کے جمی افراد پر صادق آتا اور یہ اس کے جمی افراد. جیسے انسان اور ناطق. انسان ناطق کے جمی افراد پر صادق ہے اور ناطق انسان کے جمی افراد. کون سی نسبت ہو گئی؟ دونوں متساویین ہیں. چلو تساوی کی نسبت ہو گئی. آگے بولو.
وَنَقِيزَاهُمَا لا حول ولا پڑھی ہوئی بات کو بیسے نقوزہ یہ کیا چیز ہوتی ہے نقوزہ بھی کوئی چیز ہے ہاں بولا کہ نقیزاهما كذلك ہاں ہاں یا صدق جو ہے صدق کلی ایک جانب سے ہوگا دوسری جانب سے صدق کلی نہیں ہوگا صدق جزئی ہوگا ہاں یہ کلی اس کے جمی افراد پر صادق آتی ہے اور وہ اس کے جمی پر نہیں وہ اس کے بعد پر صادق آتی ہے سمجھ یہ اس کی جمی اور یہ اس کے بعد تو عام خاص مطلق جیسے انسان اور حیوان انسان اور حیوان دیکھو حیوان انسان کی جمی افراد پر صادق آتا ہے لیکن انسان حیوان کی جمی افراد پر صادق آتا ہے بعد پر صادق آتا ہے تو کیا بنا دو دو مادے ہوئے سب میں دیکھو یہ دو دو مادے چل رہے ہیں آگے بولو چلو آگے ہاں وَإِلَّا فَمِنْ وَجْهٍ اگر کسی طرف سے بھی صدق کلی نہیں ہے وَإِلَّا کسی طرف سے بھی صدق کلی نہیں ہے بلکہ دونوں طرف سے صدق جزئی ہے یہ اس کے بعد افراد پر صادق آتی ہے اور یہ اس کے بعد کل پر کسی کو کوئی بھی صادق نہیں آتا تو عموم خصوص میں وجن کی نسبت ہے جیسے ابیض اور حیوان وہ تو ایک بطخ ہے بیچاری جو ابیض ہے تو اس کے بعد افراد پر صادق اس طرح حیوان ابیض کے جمیع افراد پر صادق آتا یہ بھی تو ابیض ہے کہ حیوان ہے تو دیکھو کبھی تو دونوں جمع ہو جائیں گے ابیض بھی ہوگا حیوان بھی ہوگا بطخ بطخ نہیں جانتے ہو کیا کہتے ہو اس کو سوان سوان اچھا سوان تو یہ جو بطخ ہے یہ حیوان بھی ہے اور ابیض بھی ہے یہ بات اجتماعی ہو گیا کبھی حیوان ہوگا ابیض نہیں ہوگا جیسے کالی بھینس ہاتھی حیوان ہے ابیض ہے نہیں کبھی ابیض ہوگا حیوان نہیں ہوگا یہ کتاب ابیض ہے حیوان ہے نہیں تین مادے ہوئے کہ نہیں ہوئے تو تین مادے کدھر آ گئے صرف عام خاص من وجہن میں سمجھ گی نہیں اب آپ نے یہاں پر پڑھ لیا اب کتاب میں آ جائے اپنے سبق پر آ جائے کہ نقطہ میں کیا پایا گیا کون سی نو حقیقی اضافی ہے اس میں ہاں کیونکہ اس کے اوپر جنسی نہیں ہے یہ تو نو حقیقی پایا گیا اور جس میں نامی میں کیا پایا گیا نو اضافی نو حقیقی ہے وہ نہیں یہ تو دو مادے اشتراکی ہو گئے جدا جدا پائے گئے اور انسان میں کیا پائے گا ہاں انسان میں دونوں پائے گا حقیقی بھی ہے اور اضافی بھی ہے تو نسبت کون سی ہو گئی ہاں بولو عام خاص کون سی ہاں من وجہ عام خاص تو دو قسم ہے نا کام خاص مطلق ہے کام خاص من وجہ ہے تو عموم خصوص من وجہ کی نسبت بیچ میں ہو گئی ہے سمجھ میں آ گئی ہے بولو اس لیے کہتے ہیں وہ یجوز ایضا تحقق الحقیقی بدون الاضافی ہاں جائز ہے کہ حقیقی پایا جائے نوع بغیر اضافی کے فیما اذا کان النوع بسیطا لا جزء له اس صورت میں کہ نوع بسیط ہو اس کی جز نہ ہو حتی یکون جنسا اگر جز ہو تو جنس بنے گا تو جز ہے ہی نہیں جنس کیا بنے گا وقد مثل بالنقطہ اس کی مثال دی گئی ہے کسے نقطے کے ساتھ کہ یہ نوع حقیقی تو ہے نقطہ نوع اضافی نہیں وفیہ مناقشۃ کہتے اس میں میرا ایک مناقشہ ہے مناقشہ کہتے ہیں اعتراض کو سوال کو میرا ایک مناقشہ ہے کہتے ہیں یہ جو مثال ہے نا نقطے والی اس پر اعتراض کرتے ہیں ویسے اس پر نہیں اعتراض کرتے کہ اس لیے آگے خود کہتے ہیں کہ وہ بالجملۃ خلاصہ یہ ہے کہ فن نسبت بینہما العموم من وجہ دیکھا کہ نسبت بینہما کن دونوں کے درمیان نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان میں کون سی نسبت ہے العموم من وجہ نسبت تو ٹھیک ہے عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے کبھی حقیقی ہوگا
اضافی نہیں ہوگا، کبھی اضافی ہوگا، حقیقی نہیں ہوگا، کبھی دونوں جمع ہو جائیں گے. لیکن نقطے کے ساتھ مثال جو ہے اس سے مجھے کہتے ہیں اتفاق نہیں ہے. نواقیقی کے لیے نقطے کی مثال اس سے مجھے اتفاق نہیں ہے. یہ اشارے کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا ہوں، یہ کر رہے ہیں. کہتا نقطے سے مجھے اتفاق نہیں ہے کہ نقطے کے لیے اس کو نواقیقی بنا کر مثال دینا. اصل میں اتنی بات تو سمجھ گئے نا، کتاب کی بات ختم ہو گئی. اب اس کا مناقشہ میں بتاتا ہوں آپ کو. اعتراض یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نقطہ جو ہے یہ تو ٹھیک ہے کہ اس کی جز نہیں ہے. ہاں، خط کے اس طرف کو کہتے ہیں جس کی کوئی جز نہ ہو. لیکن دیکھو تم کہتے ہیں جز نہیں ہے تو جنس نہیں ہے. جز نہیں ہے تو کیونکہ اس کی جز نہیں ہے نقطے کی، لہذا جنس بھی نہیں ہے. کہتا ہے یہ بات ذرا مجھے پسند نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ نقطے کی جز نہیں ہے. اجزاء کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے اجزاء خارجیہ. اجزاء خارجیہ، دیکھو کسی چیز کو آپ خارج میں تقسیم کریں، اس کے ٹکڑے کریں تو اجزاء نکل آئیں. جیسے یہ قلم ہے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کریں گے تو اس کے اجزاء کتنے ہوں گے؟ خارج میں قلم تو خارجی چیز ہے، وہ چیز خارجی ہے. کھوپڑی کے اندر ہے ہاں یہ تو کھوپڑی سے خارج ہے. ذہن کے اندر ہے یہ ذہنی چیز نہیں ہے، یہ خارجی چیز ہے، تو اس کے اجزاء بھی خارجی ہوں گے. اسی طرح نقطہ جو ہے یہ کیا ہے؟ خارجی چیز ہے، تو اس کے اجزاء بھی خارجی ہوں گے. ٹھیک ہے اگر ہوئے تو، لیکن نہیں ہے تو کون سے نہیں ہے؟ خارجی اجزاء نہیں ہے. تو نقطے کے اجزاء نہیں ہے ٹھیک ہے، لیکن کون سے نہیں ہے؟ خارجی اجزاء نہیں ہے. تو مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ جنس اجزاء خارجیہ میں سے؟ ہاں، جنس تو اجزاء ذہنیہ میں سے ہے. یہ جو تم کہتے ہو کہ انسان کے وہی دو جز ہیں، کون؟ حیوان اور ناطق. مجھے ذرا خارج میں بتاؤ کدھر ہے؟ خارج میں انسان کے دو جز ہیں، حیوان ہو ایک اور ایک کا نام ناطق ہو. کدھر ہے؟ تو حیوان کو تم جنس کہتے ہو نا، اور ناطق کو فصل کہتے ہو. یہ دونوں جز ہیں کس کے؟ انسان کے. تو یہ انسان کا اجزاء خارجیہ؟ ہاں، یہ تو کھوپڑی والے اجزاء ہیں، ان کو اجزاء ذہنیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اجزاء ذہنیہ. تو جنس کیا چیز ہے؟ جو ذہنی. اور نقطے کے اجزاء نہیں ہے. کون سے نہیں ہے؟ خارجی نہیں ہے. تو جس چیز کے اجزاء خارجیہ نہ ہو ضرور ہے کہ اس کے اجزاء ذہنیہ بھی نہ ہو. ہو سکتا ہے کہ جو ذہنی اس کی ہو وہی فصل وہی جنس بنے. تو تم کہتے ہو کہ چونکہ جز نہیں ہے لہذا جنس نہیں ہے. یہ کیا بیوقوفی کی بات کر رہے ہو؟ جز کون سی نہیں ہے؟ خارجی نہیں ہے. تو خارجی جز کے نہ ہونے سے جنس کی نفی ہو جائے گی. ہاں، ہو سکتا ہے کہ جنس ہو کیونکہ جنس تو جز ہی نہیں ہے. اس لیے جز خارجی کی نفی سے یہ کہہ دینا کہ جنس نہیں. دیکھو اس نے جو یہ کہہ دیا کہ لا جز الگ حتی یکون جنسا، اس کی جز ہے نہیں کہ وہ جنس بنے. تو بھئی جز نہیں ہے ٹھیک ہے، لیکن کون سی جز نہیں ہے؟ خارجی جز نہیں ہے. تو خارجی جز نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ یہ لازم آ جائے گا کہ جنس بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کی جو ذہنی ہو. سمجھ رہے ہو بات میری؟ مناقشہ یہ کر رہا ہے، یہ سوال کرنا چاہ رہا ہے. سمجھ آئی؟ اس لیے کہتا ہے اس مثال سے مجھے اتفاق نہیں ہے. باقی مانتا ہے، اتنی بات مانتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں نسبت کون سی ہے؟ عموم خصوص من وجہ. ہو سکتا ہے کہ حقیقی ہو اضافی نہ ہو، لیکن یہ مثال دینا اس کے لیے حقیقی کے لیے کہتے ہیں یہ مثال ٹھیک نہیں ہے. سمجھ گئے ہو مناقشے کو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ استاد جی یہ تو تم نے مثال کے اوپر سوال کر دیا. تو عقل مند لوگ جو ہیں وہ مثالوں پر نہیں سوال کرتے. کیا کرتے؟ اعتراض نہیں کرتے مثالوں پر. مثال تو ایک نصیحت دوسری سی، دوسری نصیحت تیسری سی، تیسری نے چوتھی سی. سوال وہ سوال ہوتا ہے جو قاعدے اور قانون پر وارد ہو جائے. تو قاعدہ تم نے مان لیا کہ نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہے. تو مثالوں کے اوپر سوال کرنا
یہ محققین علماء کا کام نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ جس کا مدعا ہے وہ کہے گا چلو یہ مثال نہ صحیح وہ صحیح. اس لیے مثالوں کے اوپر سوال اور اعتراضات عقل مند لوگ نہیں کرتے، اس لیے یہ کوئی سوال نہیں ہے. سمجھ گئے ہو؟ چلو ہو گیا. وبالجملة فالنسبة بينهما العموم من وجه. خلاصہ یہ کہ نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان میں نسبت کون سی ہے؟ عموم من وجہ، عموم خصوص من وجہ. 3 مادے نکل آئے گا. سمجھ گئے ہو؟ آگے پڑھو گے. والنقطہ، تو اب یہ نقطے کی وضاحت کرے گا، پھر اب آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ نقطہ کیا چیز ہوتی ہے. صغرا، کبرا، اوسط، ایساغوجی، قالاقول، اور یہ میری ساغوجی، مرقات، اور تہذیب کا یہ متن. منطق کی یہ کتابیں میں نے زبانیات کی، جیسا حافظ نہیں بولتا ہے، ان کی عبارت مجھے یاد تھی ان سب کتابوں کی. آگے پھر تقریریں ہوتی تھیں، آگے پھر لکھتے تھے، لیکن یہ زبانیات کی. اسی طرح نحو میں کافیہ تک، نحو میر، شرم تامل، ہدایت النحو اور کافیہ، یہ 4 کتابیں زبانیات کی تھی، جس طرح حافظ کو قرآن یاد ہوتا ہے. صرف میں یہ میزان منشاب، اور یہ دوسرے یہ ملمصیغہ، اور یہ زرادی اور زنجانی اور مراح الارواح، یہ زبانیات کی کتابیں. یہ ہر فن کی کچھ بنیادی کتابیں جو ہیں وہ انسان کو بالکل یاد ہونی چاہیے. ان میں قواعد ہیں نا، تو قواعد جو ہیں وہ یاد ہونے چاہیے. اوپر تو پھر باتیں ہوتی ہیں، بڑی اعتراضات جوابات، بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں. تو اس کا طریقہ جو ہے وہ لکھنے کا ہے، وہ پھر انسان لکھتا ہے. لیکن یہ تو زبان یاد ہونی چاہیے. چھوٹی چھوٹی کتابیں فن کے قواعد ہیں نا. زبانی یاد کرنے کا نہیں، میرے پاس بیٹھ کر آپ اس کو سمجھ لیں، کھوپڑی میں اس کے مطلب اور مقصد کو بٹھائیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کتاب کے اوپر اس کو چسپان کریں کہ اس عبارت کا یہ مطلب ہو گیا، اس کا یہ مطلب ہو گیا، اس کا یہ مطلب ہو گیا. اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. یہاں سے جا کر اس کو پھر یاد بھی کر لیں، اس کے مطلب کو، اس کے جو میں نے بیان کیے اس کو ذرا تکرار بھی کر لیں، چند مرتبہ اس کو دہرائیں تاکہ وہ پک جائے. اس کے بعد عبارت کو یاد کریں، جیسے قرآن یاد کریں. تو عبارت جب آپ یاد کریں گے تو مطلب تو آپ نے ذہن میں بیٹھا دیا نا کہ میں اس بیان کا تو یہ مطلب ہے، تو سارا پٹا لیا. ہمارا یہ حال ہوتا تھا کئی مرتبہ. یہ سردی کے موسم میں لمبی لمبی راتیں بھی ہوتی ہیں. کئی مرتبہ 2-2, 3-3 بجے مجھے کھانا کھانا نصیب ہوا کہ وہ روٹی طالب علم جو ہے وہ مانگ کر لاتے رہے. جیسے وہ نظام تھا، اس پر بجلی بھی نہیں تھی بندیال میں، یہ دیوں سے اور لاٹینوں سے کرتے تھے ہم. تو وہ طالب علم جو تھے، یہ مفتی شفیع ایک یہ تھے، ان کے ساتھی تھے. تو یہ روٹی ملکوں کے گھر سے مانگ کر لاتے تھے. تو اس میں سے جو جس طالب علم کو کچھ ملتا تھا، اگر کھاتے تھے تو جو کھانے والے ہوتے تھے وہ تو اکٹھے اسی وقت کھا لیتے تھے، جو نہیں کھاتے تھے وہ اپنا لے کر رکھ لیتے تھے. تو میں عموماً اپنا لے کر رکھ لیتا. شام کو اگر میں کھاتا تو نیند آتی، پھر نہیں کام کر سکتا، کو لے کر رکھ لیتا. تو مغرب کی نماز کے بعد میرا یہ معمول ہوتا تھا کہ گردان شروع کرتا تھا. پچھلی یہ جو کتابیں مجھے یاد تھی ان کو دور کرنا شروع کرتا. عشاء کی نماز تک 1 کتاب ہو جاتی یا 2 ہو جاتی، جتنی بھی ہو جاتی یہ ہوتا.
عشاء کی نماز پڑھ کر اس کے بعد مطالعے کے لیے بیٹھ جاتا. مطالعہ ختم کر کے اس کے بعد تقریر لکھنی، جو کتابیں لکھنے کی تھیں تو وہ جو آج مثلا پڑھی ہیں تو ان کی تقریر لکھنے کے لیے بیٹھ جاتا. مطالعے میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا تھا، 4-5 سبق ہوتے تھے. تو وہ 1-2 کتابیں تو لکھنے کی ضرور ہوتی ہے. تو وہ لکھ کر یہ لمبی راتوں میں بھی جب میں فارغ ہوتا تھا تو 2:30 کبھی 2 رات تک بھی پہنچ جاتا تھا. فارغ ہو کے اس کے بعد کھانا گرم کیا. تو روٹی تو وہ پتیلی روٹی ہوتی ہے، وہ ایسی خشک ہو جاتی تھی جیسے بالکل سخت ہو جاتی تھی. تو جتنا بھی میں ان کو کپڑوں میں اس کو دباتا ہے لیکن وہ ٹھنڈی جاتی بات. سالن کبھی ہو تو اس کو گرم کر لیتا تھا، کبھی ہوتا تھا ایک سٹو رکھا ہوا تھا اس کو پھر کھا لیتا. پھر صبح کے اذان تک جتنا ٹائم ہوتا ہے آرام کر لیتے. صبح پھر اٹھتے پھر کوئی تلاوت کیا یا کوئی کام جو رہتا تھا وہ کیا، ناشتہ کر کے چائے پی کے سب شروع ہو جاتے تھے. تم لوگ تو نیند سے ہی نہیں اٹھتے ہو نا. نیند کا اتنا زیادہ شوق نہیں کیا. نیند کیا ہے؟ زندگی برباد کرنی ہے. نیند کوئی کمال تو نہیں ہے، یہ تو نقصان ہے. یہ طلب علم کا جو زمانہ ہوتا ہے یہ مشقت کا زمانہ ہوتا ہے، محنت کا زمانہ ہوتا ہے. اس میں محنت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں راحت دے دیتا ہے. بعد میں بہت کچھ ملتا ہے، بہت راحتیں، بڑی عزتیں اور بہت کچھ ملتا ہے دین کی برکت سے بعد میں. لیکن یہ محنت کا زمانہ ہے، اس میں انسان محنت کرے. اب دیکھیں نا، یہ حال تھا کہ میں دورہ حدیث پڑھنے کے لیے جب گیا دارالعلوم جدیدیہ کراچی میں، یقین جانے کہ دورہ حدیث کے آدھا سال ابھی نہیں گزرا تھا کہ مدرسوں والے پیچھے پڑ گئے. میں اپنے ہمارے یہاں آنا ہے مدر تدریس کرنا ہے، دوسرے ہمارے لیے ہمارے مدرسے میں آنا ہے، ہمارے مدرسے میں. جہاں میں پڑھتا دارالعلوم جدیدیہ میں علامہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ الحدیث سے، وہ فرمانے لگے کہ آپ نے اسی جدیدیہ میں تدریس کا یہاں پڑھانا. تو وہ دورہ حدیث کے وقت میں بھی 4-5 سبق میں پڑھاتا بھی تھا وہاں مدرسے میں، ایسے طالب علموں کو ساتھیوں کو دورہ بھی پڑھتا تھا، 4-5 سبق پڑھاتا تھا. تو مطلب یہ کہ فراغت سے 6-7 مہینے پہلے لوگ پیچھے پڑ گئے تھے. اور اس وقت وہ ایوب خان کا زمانہ تھا پاکستان میں، اس کی حکومت ہے ایوب خان کی، 63-64 کی بات کر رہا ہوں. اس وقت پاکستانی پیسہ جو ہے وہ بہت بھاری پیسہ تھا، پاکستانی پیسے کی بڑی قدر تھی. وہ 50 روپے کسی کے پاس ہوتا تھا اس زمانے میں تو اس کا اور اس کے بال بچوں کا پورا مہینہ خرچہ کے لیے وہ کافی تھا. 50 روپے میں اتنا زور تھا. آج تو وہ 10,000 میں بھی اتنا زور نہیں. تو اس زمانے میں 5-5, 6-600 پاکستانی روپے کا آفر مجھے کرتے تھے کہ بھائی آپ ہمارے پاس آئے تو ہم 600 کی تنخواہ ادھر کی تھی اس زمانے میں. کس کی ڈپٹی کمشنر کی کوئی 300-400 تنخواہ ہوتی تھی. تو بڑی عزت اللہ تعالیٰ نے دی الحمدللہ. جو زمانہ بھی گزارا، جو تدریس کی وہاں مدرسوں میں بڑی قدر کی نگاہ سے ہم نے دیکھا اور بہت ہی مطلب یہ کہ پیسے بھی بہت دیے. میں نے مانگی کبھی نہیں، تنخواہ میں نے مانگی کبھی نہیں، خود اپنی طرف سے وہ آفر کرتے رہے، دیتے رہے. ٹھیک ہے، دین کی خدمت کروں گا پیسے سے، اتنی غرض نہیں ہے. لیکن وہ خود پھر لوگ دیتے ہیں، قدر کرتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، قدر بھی کرتے ہیں.
تو پھر اس کے بعد راحتیں بہت آتی ہیں، پیسے بھی بہت ہوتے ہیں، عزت بھی بہت ہے پھر. لیکن یہ زمانہ محنت کا ہے. اس زمانے میں محنت کرو پھر اس کے بعد پھر عزتیں بھی بہت، پیسے بھی بہت، سب کچھ بہت ملتا ہے. تم نہیں مانگو گے، لوگ دیں گے. یعنی پاکستان میں تو خیر اتنی مہنگائی نہیں، جیسے پاکستان کے بنسبت یہاں زیادہ مہنگائی ہے. جب پیسے کے تناسب کرو گے نا کہ 1 پاؤنڈ تو وہاں کا 86 روپے، وہاں یہ کتاب آپ کو مل جائے گی تقریباً کوئی زیادہ 12 روپے میں یا چلو 20 روپے میں مل گئی. تو آپ کو 20 روپے مل گئے تو یہاں کیا بن گیا اس کا؟ یا 20 پینس بن گئے، 25 پینس کرو یا 25 پینس. تو 25 پینس میں یہ کتاب یہاں کوئی دیتا ہے آپ کو؟ وہاں یہ 25 پینس میں ملتا ہے. اسی طرح ہر چیز سستی وہاں اس نسبت سے کریں گے نا آپ تو ہر چیز سستی ہے. تو اگر آپ گندم خریدتے ہیں، آٹا خریدتے ہیں، جو بھی چیز خریدتے ہیں اس نسبت کے حساب سے وہ بہت سستی پڑتی ہے اس حساب سے. اب یہاں پیٹرول جو ہے وہ میرے خیال کو 68-69 ہے نا، 69 ہے، 69 ہے، 68 67 ہاں نہیں یہاں 60 یہ ادھر لگا ہوا ہے نا شاید. اچھا مہنگا پانی میں سستا ہونا چاہیے. بڑے شہروں میں تو سستا ہے. مانچسٹر میں اب بہت سستا تھا جب میں گیا تھا. میرے خیال میں 1-2 پینس کا فرق تھا یہاں کا اور وہاں کا. تو یہاں ہمارا وہ 69 کا لگا ہوا ہے نا میرے خیال میں. تو 69 سے کم از کم پاکستانی 60 روپے تو بن گئے. اب آپ وہاں پیٹرول خریدیں تو آپ کو 20 روپے میں، ابھی میرے گھر میں کچھ مہنگا ہو گیا تھا 25 روپے، چلو 25 سمجھو، چلو 30 ہی سمجھو، 30 روپے میں پر لیٹر. اب 30 روپے سے یہاں کیا بن گیا؟ 32-35 پینس بن گئے. تو آدھا کا فرق ہے نا، یعنی آدھا ڈبل قیمت ہے یہاں. حالانکہ تیل پاکستان بھی باہر سے منگاتا ہے، یہ بھی باہر سے منگاتے ہیں. ان کے پاس کچھ ہے بھی صحیح. پاکستان کے پاس تو بہت اپنا بہت کم تیل ہے، باہر سے منگاتے ہیں، لیکن وہاں سستا. اسی طرح ہر چیز سستی ہو. کپڑے آپ خریدیں گے یہاں خریدیں گے تو بہت مہنگے پڑیں گے، حساب کریں گے وہ سب. وہاں خریدیں گے تو اس سے اچھا کپڑا آپ کو ملے گا، سستا ملے گا، ہاتھ سے بھی کم ملے گا. یہ جو ٹیلی فون سیٹ ہے، یہ موبائل، یہاں جو سیٹ آپ کو 60 روپے میں 60 پاؤنڈ میں ملے گا، وہاں آپ کو میرے خیال میں وہ کوئی 8-10 پاؤنڈ کے حساب سے آپ کو مل جائے گا. 10 پاؤنڈ سمجھے آپ کے 1000 روپے ہو جائیں گے. تو بہت مہنگے سے مہنگا سیٹ جو ہے وہ 4000 سے زیادہ وہاں نہیں. اچھے سے اچھا سیٹ. اب 4,500 روپے سے کیا بن گیا؟ یہاں آپ کے 40-50 پاؤنڈ بن گئے نا. تو ہر چیز میں اس طرح فرق ہوگا. حالانکہ یہ بھی سب باہر سے، پاکستان تو کوئی سیٹ نہیں بناتا.